آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نور جہاں کی لائف سٹوری سنائیں گے۔ نور جہاں کون ہے، ان کا بچپن کہاں گزرا، گانا کیسے شروع کیا اور اداکاری کے شعبے میں کیسے آئی۔ شوکت رضوی سے شادی کے بعد طلاق کیسے ہوئی، دونوں کے درمیان یاسمین نے طلاق کیسے کروائی۔ اعجاز سے ایک فلم میں محبت ہوئی اور پھر دونوں کے درمیان فردوس آ گئی۔ اصل حقائق کیا ہے؟ نور جہاں کے سکینڈلز کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ ان کا آخری وقت کس قسم پرسی میں گزرا، وفات کس بیماری سے ہوئی اور دفنایا کہاں گیا۔ یہی موضوعات ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ابتدائی زندگی۔ نور جہاں 31 ستمبر 1926 کو برطانوی ہندوستان کے پنجاب میں قصور کے قریب کوٹ مراد خان میں پنجابی مسلمان خاندان میں اللہ وسعی کے نام سے پیدا ہوئی۔ وہ امداد علی اور فتح بی بی کے 8 بچوں میں سے ایک تھی۔ چھوٹی عمر سے ہی انہوں نے موسیقی میں گہری دلچسپی کا مظاہرہ کیا اور پھر 6 سال کی عمر میں گانا شروع کر دیا۔ ان کے والد نے ان کی صلاحیت کو پہچانا اور ان کے لیے کلاسیکی موسیقی کی باقاعدہ تربیت کا انتظام کیا۔ انہوں نے استاد غلام محمد اور بعد میں کجن بائی سے تعلیم حاصل کی۔ 9 سال کی عمر تک انہوں نے پنجابی موسیقار غلام احمد چشتی کے ساتھ سٹیج پر کام کیا۔ ان کے خاندان نے بعد میں 1930 کی دہائی کے اوائل میں کلکتہ کا رخ کیا۔ نامور گلوکار مختار بیگم، جو ڈرامہ نگار آغا حشر کاشمیری کی اہلیہ تھی، نے اس نوجوان فنکارہ کی سرپرستی کی اور انہیں فلم انڈسٹری میں داخل ہونے میں مدد کی۔ یہ وہی وقت تھا جب نور جہاں نے اپنا سٹیج نام بیبی نور جہاں اپنایا۔ 1935 میں کے ڈی مہرا نے پنجابی فلم پنڈ دی کڑی کی ہدایت کاری کی، جس میں نور جہاں نے اپنی بہنوں کے ساتھ اداکاری کی۔ انڈیا میں رہتے ہوئے نور جہاں نے بہت سی ہٹ فلمیں دیں۔ خاندان کی کامیابی کے بعد وہ ڈائریکٹر سید شوکت حسین رضوی کے ساتھ بمبئی منتقل ہو گئی۔ انہوں نے 1943 کے آخر میں رضوی سے شادی کی۔ 1945 سے 1947 تک اور اس کے بعد پاکستان منتقلی تک نور جہاں انڈین فلم انڈسٹری کی سب سے بڑی فلمی اداکاراؤں میں سے ایک تھی۔ مرزا صاحبہ ان کی ہندوستان میں ریلیز ہونے والی آخری فلم تھی، جس میں ان کے مد مقابل پرتھوی راج کپور کے بھائی تریلوک کپور تھے۔ یاسمین نے نور جہاں کی طلاق کیوں کروائی؟ 50 کے عشرے میں شوکت حسین رضوی نور جہاں اور 2 بیٹوں اکبر حسین رضوی اور اصغر حسین رضوی کے ہمراہ پاکستان آ گئے تھے۔ ان کا پہلا پڑاؤ کراچی تھا۔ سولجر بازار کے علاقے میں انہیں ایک بنگلہ الاٹ ہوا۔ بعد ازاں نور جہاں اور شوکت حسین رضوی لاہور چلے گئے اور رضوی صاحب کو ایک اسٹوڈیو الاٹ ہو گیا، جس کا نام شاہ نور رکھا گیا۔ اس میں لفظ شاہ شوکت حسین رضوی کی نمائندگی کرتا ہے، جبکہ لفظ نور ملکہ ترنم کے نام کا حصہ ہے۔ یوں شاہ نور اسٹوڈیو کا نام رکھا گیا اور دونوں فلم میکنگ میں مصروف ہو گئے۔ یاد رہے کہ فلم انڈسٹری میں آنے سے پہلے شوکت حسین رضوی گڑی ساز تھے، لیکن فلم انڈسٹری میں آنے کے بعد نامور فلم ساز اور ہدایت کار بن گئے۔ اس زمانے میں نور جہاں کا فلم انڈسٹری میں طوطی بولتا تھا۔ شہرت کی دیوی ان پر مہربان تھی، لیکن نور جہاں کی ازدواجی زندگی متاثر ہونے لگی۔ افواہوں نے نور جہاں اور شوکت حسین رضوی کے درمیان دیوار کھڑی کر دی۔ دونوں میں اتنی دوری ہو گئی کہ ان کا ایک ساتھ رہنا مشکل ہو گیا اور آخر کار بات طلاق پر ختم ہوئی۔ اس وقت کے اخبارات میں یہاں تک لکھا گیا کہ اس طلاق کی وجہ اداکارہ یاسمین تھی، جو بھارت میں کئی ایک فلموں میں کام کر چکی تھی۔ نور جہاں کو طلاق دینے کے بعد شوکت حسین رضوی نے یاسمین سے شادی کر لی اور اس بات کی بھی تصدیق ہو گئی کہ شوکت حسین رضوی اور یاسمین کے مابین کچھ کہانی ضرور تھی، جس کی وجہ سے نور جہاں نے رضوی صاحب سے طلاق لی۔ دوسری شادی۔ نور جہاں نے 2 شادیاں کی۔ شوکت حسین رضوی سے 2 بیٹے اور ایک بیٹی ذل ہما، جو 1954 میں پیدا ہوئیں، اور 3 بیٹیاں اعجاز درانی سے۔ اعجاز درانی عمر میں نور جہاں سے خاصے چھوٹے تھے۔ شادی سے قبل اعجاز درانی کو نور جہاں کے گرد بھنورے کی طرح منڈلاتے دیکھا گیا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ جس دور میں فلم غالب بن رہی تھی، جس میں نور جہاں کے مد مقابل ہیرو کا کردار سدھیر نے ادا کیا، اعجاز درانی بھی اکثر سیٹ پر دکھائی دیتے تھے۔ ان کے ہاتھ میں تھرماس ہوا کرتا تھا۔ فلم کی شوٹنگ کے دوران نور جہاں اور اعجاز درانی میں گپ شپ بھی ہوتی تھی۔ اعجاز درانی نور جہاں کے لیے خصوصی چائے بنوا کر لاتے تھے۔ اعجاز درانی خوبرو تھے، شاید یہی خوبصورتی نور جہاں کو بھا گئی اور نور جہاں نے اعجاز سے شادی کر لی۔ دونوں کی زندگی پرسکون گزر رہی تھی، لیکن نور جہاں کو کیا معلوم تھا کہ ان کی زندگی میں پھر سے بونچال آنے والا ہے۔
ایک فلم ہیر رانجھا بنی۔ اس فلم میں فردوس نے ہیر کا بے مثال کردار ادا کیا تھا۔ اس فلم کے لیے نور جہاں نے بھی خورشید انور کی موسیقی میں امر گیت ریکارڈ کرائے۔ جب نور جہاں کو خبر ہوئی کہ ان کے اعجاز اداکارہ فردوس کی زلفوں کے اسیر ہو گئے ہیں تو ان میں ناچاکی رہنے لگی اور بات اتنی بڑھ گئی کہ طلاق ہو گئی، اور اس وجہ سے نور جہاں نے اداکارہ فردوس کے لیے پلے بیک گانا بھی چھوڑ دیا۔ نور جہاں کی اعجاز دورانی سے طلاق ہو گئی، لیکن تینوں بیٹیوں کی وجہ سے اعجاز کا بیٹیوں کے گھر آنا جانا لگا رہا۔ اس لیے جب نور جہاں کا انتقال ہوا تو تدفین میں اعجاز دورانی بھی دکھائی دیے۔ نور جہاں کے اسکینڈلز۔ ملکہ ترنم نور جہاں اپنے عہد کی گلیمرس خاتون تھی، بڑا نام تھا، اسی لیے ان کے اسکینڈلز بھی سامنے آئے۔ نور جہاں کے موسیقار نثار بزمی کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہوئے، جس کی وجہ گلوکارہ رونا لیلا تھی۔ نثار بزمی نے رونا لیلا کی آواز کو بہترین قرار دیا تھا۔ اسٹوڈیو کے لوگوں کا کہنا تھا کہ نور جہاں کی وجہ سے دوسرے موسیقاروں، سازندوں، گلوکاروں نے نثار بزمی کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے نثار بزمی کو لاہور سے کراچی کوچ کرنا پڑا۔ نثار بزمی نے ایک بار کہا تھا کہ نور جہاں نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی، جسے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ ملکہ ترنم نور جہاں موسیقار ماسٹر عبداللہ کی بہت مداح تھی۔ ان کی موسیقی میں نور جہاں نے متعدد گیت ریکارڈ کرائے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب ماسٹر عبداللہ قتل کے الزام میں گرفتار ہو گئے، تب ان کی رہائی کے لیے ملکہ ترنم نور جہاں نے اہم کردار ادا کیا۔ آخری وقت 1986 میں شمالی امریکہ کے دورے پر نور جہاں کو سینے میں درد ہوا اور انہیں انجائنا کی تشخیص ہوئی، جس کے بعد ان کی بائی پاس سرجری ہوئی۔ ان کی بیٹی شازیہ حسن کے مطابق وہ اپنے آخری سالوں میں گردے کی دائمی بیماری میں مبتلا تھی اور ڈائلسس پر تھی۔ 2000 میں ان کو آغا خان یونیورسٹی ہسپتال کراچی میں داخل کرایا گیا اور انہیں وہیں دل کا دورہ پڑا۔ وفات اور جنازہ۔ 23 ستمبر 2000 کو نور جہاں کو دل کا دورہ پڑا اور ان کی وفات ہوئی۔ ان کی نماز جنازہ جامع مسجد سلطان کراچی میں ہوئی اور اس میں 4 لاکھ سے زائد لوگوں نے شرکت کی۔ انہیں کراچی کے گزری قبرستان میں دفن کیا گیا۔ انہیں صدر پاکستان پرویز مشرف کی طرف سے سرکاری اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا۔ انہوں نے حکم دیا تھا کہ ان کا جنازہ کراچی سے لاہور لے جایا جائے، لیکن ان کی بیٹیوں نے اصرار کیا کہ ان کی وفات کی رات ہی انہیں کراچی میں دفن کیا جائے۔ محمد رفیع کی خواہش پوری نہ ہوئی۔ محمد رفیع ہمیشہ ان کے ساتھ گانے کی خواہش رکھتے تھے۔ بالی ووڈ کی پلے بیک گلوکارہ آشا بھوسلے نے ایک انٹرویو میں کہا، نور جہاں میری پسندیدہ گلوکاروں میں سے ایک تھی، اور جب میں نے ان کی غزلیں سنی تو مجھے احساس ہوا کہ وہ کتنی غیر معمولی کمپوزیشنز ہیں، اس لیے میں نے انہیں ایک بڑے سامعین تک لے جانے کا فیصلہ کیا جس کی وہ مستحق ہیں۔ انہوں نے مزید کہا، دنیا ان جیسی گلوکاروں کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھے گی۔ جس طرح لوگوں نے دوسرے محمد رفیع اور کشور کمار کو نہیں دیکھا، اسی طرح دوسری نور جہاں کبھی نہیں ہوگی۔